یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ شارق مرتضیٰ، ان کا سوال یہ ہے کہ فاسق کون ہوتے ہیں، یعنی کون کون ہوتے ہیں، کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال کیونکہ تفصیل طلب ہے، اب اس کے اندر کوئی ایسی فہرست تو نہیں بنائی جا سکتی کہ کون کون لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ آسان زبان میں اب یہ سمجھیں کہ فاسق جو ہے وہ گناہ گار کو کہتے ہیں، اور جو آپ فاسق معلن والا لفظ سنتے ہیں تو وہ اعلان کے ساتھ گناہ کرنے والوں کو۔ اب یہ اعلان ان کے فعل سے بھی ہو سکتا ہے، ان کے قول سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ اعلان نہیں کرتے لیکن لوگوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ خود کو ایکسپوز کیے ہوئے ہیں گناہ کے ساتھ بازار کے اندر، تو لوگوں کا جو گناہ ظاہر ہوتا ہے پھر ایسے شخص کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بغیر داڑھی کا کوئی شخص ہے تو اس کا بغیر داڑھی کا لوگوں کے سامنے آنا جانا ہی اس کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، یا پھر یہ کہ نمازوں کا نہ پڑھنا، تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ بندہ بے نمازی ہے، تو یہ فاسق ہے۔ تو عام زبان میں گناہ گار کو فاسق کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر بھی فاسق بہت سارے معاملوں میں ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ گالی بکنے والے کو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو گناہ کے کام ہیں، چغلی، غیبت، ان سب کو بھی فاسق۔ ساتھ میں کسی بھی فرض کو ترک کرنے والے کو، یعنی کوئی شخص کسی فرض کا ایک بار بھی ترک کرے گا وہ فاسق ہے، جب تک کہ وہ توبہ کر کے اس کی اگر قضا ہے تو اس کو قضا کر لے، یا جو اس کے حقوق ہیں ان کو ادا کر لے، جب تک وہ شخص فاسق رہے گا۔ کسی بھی فرض کو ایک بار اگر کوئی شخص چھوڑے گا، اسی طریقے سے کسی واجب کے ترک کی عادت بنا لے، 2-3 بار چھوڑے اور پھر اس کی ہیبٹ ہو جائے کہ اسلام میں جو واجب ہے ان کو وہ ادا نہ کرے، تو پھر جب تک وہ توبہ نہ کر لے وہ شخص فاسق ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے علی اعلان لوگوں کو گالی گلوچ بکنے والا، چوری کرنے والا اور گناہ کے کام کرنے والا، تو فرض کو ترک کرنے والا بھی فاسق ہوتا ہے اور حرام کام کو کرنے والا بھی فاسق ہوتا ہے۔ یعنی فرض کو ترک کرے گا، چھوڑے گا تب بھی فاسق ہے، یا پھر حرام کام کو نہیں چھوڑے گا، کرے گا تب بھی فاسق ہے۔ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ داڑھی کا نہ رکھنا، نمازوں کا نہ پڑھنا اور لوگوں کے سامنے گھومنا، اور لوگ اس پہ گواہ بھی بنتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ اپنی دکان لگائے ہوئے اور پورے دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے لیکن نماز کو نہیں جاتا، تو پھر یہ علی اعلان بندہ اس کے گناہ اعلان کے ساتھ لوگوں پہ ظاہر ہیں تو یہ فاسق ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو گناہ کا کام کرتا ہے، جیسے داڑھی نہیں رکھتا، تو پھر یہ بھی اعلان اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہے تو یہ پھر فاسق ہے۔ اب یہ کہ فاسق کے لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ شریعت میں بہت سارے معاملوں میں فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، یعنی اس کی گواہی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ کون فاسق ہے، کون فاسق نہیں ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، داڑھی کی اور نمازوں کی پابندی کریں تاکہ فسق سے بچیں۔ جیسے کہ چاند کی گواہی کا معاملہ ہے، رمضان کے عید کا گواہی کا چاند کا معاملہ ہے، رمضان کے چاند کا معاملہ ہے، روزے کا، بہت سارے ایسے معاملے ہیں، بہت ساری گواہیاں ایسی ہیں کہ جہاں فاسق کی گواہی کو معتبر نہیں قرار دیا گیا، تو اس اعتبار سے جو ان کی گواہی وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ فاسق کی مختصر سی تفصیل ہے۔ زیادہ تفصیل کے لیے آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھیں، دعا سلام کریں اور ان کے پاس جا کر اس کے جو ہے نا ڈیپلی مسائل اور زیادہ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ اور چند ایکسٹرا مثالیں دے کے آپ کو سمجھائیں گے جس سمجھنے میں آپ کے آسانی ہوگی۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جا